دنیا کے مسلمہ قوانین کے مطابق قادیانیوں پر لازم ہے پاکستان کے آئین کو مانے، پاکستان کے قانون کو مانے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریف کورٹ کا ججمنٹ ہے ود آل کلیئرٹی کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی علامتوں کو استعمال نہیں کر سکتے، چاہے مسجد کا عنوان ہو یا قرآن پر کوئی اپنا ٹائٹل لکھ دیں یا نبی، رسول، خلیفہ، مسیح موعود، ان علامات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ازرو آئین و قانون۔ تو اب جو ججمنٹ آیا ہے، پہلے ججمنٹ پر ہمارے اعتراضات تھے، ریویو یا نظر ثانی ججمنٹ پر اور اعتراضات آئے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے علماء حق کے اتحاد اور دباؤ سے سپریم کورٹ مجبور ہو گئی کہ اپنے فیصلے کی غلطی کی خود تصحیح کرے، کیونکہ ریویو کے بعد آئین کی روح سے جب سپریم کورٹ ایک فیصلے پر ریویو کر لے، نظر ثانی کر لے، تو پھر اس کے بعد نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 188 میں لکھا ہے کہ اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس سے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے، وہ خود اپنی غلطی کی تصحیح کر سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ خود آپ تصحیح کرو، یہ آخری فیصلہ جو ہے یہ ریویو ججمنٹ نہیں ہے، یہ کریکشن آف ججمنٹ ہے، تصحیح ہے، اور اس فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے کہ خاتم النبیین قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے۔ قطعی الثبوت تو قرآن ہے، اور قطعی الدلالت کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ بات یقینی طور پر، حتمی طور پر، قطعی طور پر طے ہے کہ اس کے ایک ہی معنی ہیں خاتم النبیین کے، اور وہ ہیں آخر النبیین، قابل قبول نہیں ہے۔ ذلی نبی، نبی، غیر تشریح نبی، مسیح موعود وغیرہ، ہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی قطعیت کے ساتھ طے ہے کہ آخر النبیین ہے، کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے آپ تشریف لا چکے ہیں۔ اور یہ ہماری عدالتی تاریخ میں اب الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس پر ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اب سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ہے، شرعاً تو ویسے ہی تھا، لیکن جب ججمنٹ میں لکھ دیا تو آئینی اور قانونی طور پر یہ بات ونس فار آل ہمیشہ کے لیے طے ہو چکی ہے کہ اس کے ایک ہی معنی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا باقی ساری بحثیں irrelevant، غیر متعلق، غیر ضروری، ان بحثوں کی اب قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ ریویو ججمنٹ میں اور پہلے ججمنٹ میں ریویو یہ کہا گیا کہ قادیانی اپنے آپ کو پبلک پلیس میں، عام مقام پر
مسلمان کے طور پر کلیم نہیں کر سکتے، یعنی پبلکلی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن چہار دیواری کے اندر، گھر کے اندر یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ لکھا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چار دیواری ہے یا نہیں ہے، تو یہ پرائیویٹ پلیس نہیں ہے، یہ پبلک پلیس ہے۔ کالج، یونیورسٹی، ہال، تعلیمی ادارے یہ پبلک پلیس ہیں، لیکن خواہ کوئی اپنے گھر میں، کیا کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جاسوسی کرے، انڈیا کا جاسوس بن جائے؟ کیا کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر پرائیویسی میں قتل و غارت، دہشت گردی، ڈکیتی اور چوری کے منصوبے بنائے، منشیات کے کاروبار کی پلاننگ کرے؟ تو ان سارے جرائم کو جمع کیا جائے تو انکار ختم نبوت کا جرم ان سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے کسی کو گھر کے اندر بھی ختم نبوت پر نقب لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب طے ہو گیا، پہلے جو چور دروازہ رکھا تھا، اب کریکشن ججمنٹ میں اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا ہے۔ جب نواز شریف نے 99 میں مشرف کو معزول کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف سے کے عہدے سے، اس نے پکڑ کر اس کو جیل میں بند کر دیا، پھر سزائے موت دے دی۔ حالانکہ بحیثیت وزیر اعظم کے پاس آئینی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کو معزول کرنے کا اختیار ہے۔ تو اس وقت چونکہ مشرف صاحب نے پہلا عبوری آئین جاری کیا تھا تو اس میں اسلامی دفعات کو نکال دیا تھا، تو کراچی میں نیشنل پارک میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد علی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جلسہ منعقد کیا۔ تو ہم نے کہا کہ مشرف صاحب جو تمہارے سٹار اتار دے، حالانکہ اس کے پاس اتارنے کا اختیار ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے، تو ختم نبوت کے سٹار تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو کسی کی مجال ہے کہ جو ان کو اتارنے کی کوشش کرے، اس میں نقب لگائے۔ اس لیے موجودہ ججمنٹ میں یہ چور دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باہر جا کر کہتے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جا رہا جو دنیا کے تمام مہذب، متمدن، سویلائزڈ ممالک میں اپنے شہریوں سے نہیں کیا جاتا۔ تو اب اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی، صرف پاکستان نہیں، دنیا کے
193 ممالک میں کسی بھی ملک کا شہری ہو، جب تک وہ اس ملک کے آئین اور قانون کو نہ مانے اس کو وہاں پر تحفظ نہیں ملے گا۔ آئین اور قانون کے باغی کو حقوق نہیں ملیں گے۔ ہم نے کہا اور اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ دنیا کے مسلمہ قوانین کے مطابق قادیانیوں پر لازم ہے کہ پاکستان کے آئین کو مانیں، پاکستان کے قانون کو مانیں، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریف کورٹ کا ججمنٹ ہے with all clarity کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی علامتوں کو استعمال نہیں کر سکتے، چاہے مسجد کا عنوان ہو یا قرآن پر کوئی اپنا ٹائٹل لکھ دیں، یا نبی، رسول، خلیفہ، مسیح موعود، ان علامات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ازرو آئین و قانون۔ لہذا وہ پاکستان کے آئین کو مانے، پاکستان کے قانون کو مانے، and within the framework of constitution and law ہم تیار ہیں کہ آئیں بیٹھیں، آپ کے حقوق کا تعین ہو سکتا ہے، لیکن آئین و قانون سے بغاوت کر کے نہیں ہو سکتا۔ اور جب آئین و قانون کو آپ مانیں گے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کر سکیں گے، احمدی مسلم، فلاں مسلم، یہ نہیں ہوگا۔ اب موجودہ جو آخری ججمنٹ ہے اس میں یہ بات بھی قطعیت کے ساتھ طے کر لی گئی ہے، الحمدللہ علی احسانہ، اور جتنے ہمیں تحفظات مطلوب تھے وہ اس ججمنٹ میں اب شامل ہو چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے